طلاق کی کارروائی کرنے پر ناراض شخص نے اپنے سسرال میں ایک ایسا پارسل بھیجا کہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اندازہ کریں کہ طلاق کی وجہ سے لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے کہ بس میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن سکی، ان کا آپس میں گزارا نہیں ہو سکا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اب جو دیکھا جاتا ہے اب تو اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ اب یہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے رپن راؤ۔ اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، آئے دن جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کے ہوتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی جو بیوی ہے وہ لڑ کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ اب جب وہ گھر واپس جاتی ہے تو وہ عدالت میں کیس کر دیتی ہے اس سے علیحدگی کا۔ جب رپن راؤ کو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پاتا، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میری بیوی کو میرے گھر کو خراب کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ میرے سسرال والوں کا ہے، یعنی ساس سسر کا، جو لڑکی کے بہن بھائی ہوں گے ان کا کردار ہے۔ اب رپن راؤ جو ہے وہ اس چیز کو بڑا دل پر لیتا ہے اور وہ پلاننگ سٹارٹ کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے ان سے بدلہ لیا جائے، جنہوں نے میرا جو گھر ہے وہ تباہ کر دیا، یا جنہوں نے میرے گھر کو خراب کر دیا، جن کی وجہ سے، جن کی باتوں میں آ کر میری بیوی نے طلاق کا کیس دائر کر دیا اور مجھ سے اب علیحدگی چاہتی ہے۔ اب اس نے اپنی جو ریسرچ شروع کر دی اور اس کے بعد اس نے طریقہ ڈھونڈا کہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ جب اس نے وہ گوگل پر یا جدھر سے بھی وہ سارے طریقے دیکھے اور اس میں اس کی پریکٹس میں لگ گیا، بنانا شروع کر دیا کہ اب میں یہ بناؤں گا۔ خیر اپنے ایک دو دوستوں کی مدد لیتا ہے اور اس کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس نے بہت سے ایکسپیریمنٹ بھی کیے ہوں گے۔ جب بنا لیتے ہیں اور جب اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں تو ایک پارسل میں اس کو پیک کرتا ہے، اپنے ایک دوست کو بلاتا ہے اور اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یہ جو پارسل ہے یہ میرے سسرال بھیجو۔ آپ اس کا ذہن چیک کریں کہ وہ پورے کے پورے سسرال والوں کو ہی اڑانا چاہتا تھا کہ کوئی نہ بچے، اور نہ ہی میرے دل میں یہ حسرت رہ جائے یا یہ چیز رہ جائے کہ میری بیوی میرے سسرال والوں کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی ہے۔ اب پارسل پیک کرتا ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی واقعی میں گفٹ بھیج رہا ہے۔ اب دوست بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جو اپنے سسرال میں اس طرح کا پارسل بھیج رہا ہے یعنی کہ معاملات کو رفع دفع کروانا چاہتا ہے، اس طرح کے جو بھی ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، شاید یہ پارسل اس گھر میں جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوست جو ہے وہ پارسل لے کر جب اس کے سسرال والوں کے پاس پہنچتا ہے، جیسے ہی پارسل کھلتا ہے تو اس میں ہوتا ہے جو کہ بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ جو سسرال والے ہوتے ہیں ان میں سے جو دو لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارہ دوست یہ پارسل لے کر جاتا ہے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ جب پولیس کو اس واقعے کی خبر ملتی ہے، پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ رپن راؤ نے کس طریقے سے بنایا اور کس طریقے سے اپنے سسرال والوں سے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ جو دو لوگ اس کے سسرال میں زخمی ہوئے اور جو اس کا دوست زخمی ہوا، تینوں اسپتال گئے طبی امداد کے لیے اور تینوں اس ٹائم خطرے سے باہر ہیں۔ یہ تھا وہ طلاق کا بدلہ جو کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی اور اپنے سسرال والوں سے لیا کہ تم کون ہوتی ہو مجھ سے طلاق لینے والی یا مجھ سے علیحدگی کرنے والی۔ اس طرح کے جو تجربات ہیں اور اس طرح کے جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ لوگ بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں جب اس طرح کے کوئی اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بھی معاملات پیش آ جائے۔ اب یہ جو دوست ہے اور جو رپن راؤ ہے، اس کے جو دوست جنہوں نے مدد کی تھی اس کی یہ سب کچھ کرنے میں، وہ بھی اس ٹائم پولیس کی حراست میں۔ اب پولیس اپنی تفتیش کرے گی کہ اس نے کس طریقے سے اس کو بنانے کی کوشش کی، وہاں پر بھیجنے سے پہلے اس نے کتنی بار اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کو بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں پھر اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو بھیجا۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا، جس طریقے سے اس نے پارسل بھیجا اور جس طریقے سے پھر انہوں نے کھولا ہوگا، ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا، گھر کے تمام افراد جو ہے وہ جان سے جا سکتے تھے۔ لیکن اب تمام لوگ جو ہیں جو زخمی ہوئے تھے، 3 لوگ اس میں، وہ اس ٹائم خطرے سے باہر ہیں، اور وہ خیر بد دعائیں ہی دے رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے کیوں اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہنے کی کوشش کی، جو آدمی اتنا جذباتی ہے کہ بدلہ لینے کی خاطر ہم سب کو اڑانے کے لیے تیار ہو گیا، وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہوگا۔ تو خدارہ جب آپ لوگوں کے گزارے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیا کریں، اس میں یہ نہ سوچا کریں کہ یہ میری نہیں ہوئی تو کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیزیں صرف فلموں اور ڈراموں تک اچھی لگتی ہیں، اصل زندگی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اگر ان کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نہیں گزری اور زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں اور روز کے لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس طرح کے تعلق سے بہتر ہے کہ خود کو ذہنی اذیت یا ایک دوسرے کے لیے ذہنی اذیت بننے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ سکون سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور یہ جو رائٹ ہے یہ آپ کو ہر مذہب دیتا ہے، اس لیے آپ کو سائڈ پر ہو جانا چاہیے، اس طرح سے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔